اکثر اس بات کے اوپر بڑا دکھی ہوتا ہوں کہ اگر آپ ڈر رہے ہو کسی مسلمان کو قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ شخص مسلمان ہے بھی یا کہ نہیں، کہ جس کو آپ ڈرے کہ میں نے ابھی اگر اسے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی نا تو مجھ پہ فوراً گستاخی کا فتویٰ لگا دے گا، ابھی اگر اسے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی نا تو مجھ پہ فوراً گستاخی کا فتویٰ لگا دے گا۔ السلام علیکم ناظرین، اس بندے کی یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا میں، اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب بندہ خیانت کے ساتھ اور مکاری کے ساتھ مسلمانوں میں ایک عجیب سی وہ چیز پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ خود دیکھیں ایسا کون سا مسلمان ہے، نام کا مسلمان ہو کوئی، اس کو آپ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیں اور وہ گستاخی کا فتویٰ لگائیں؟ ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ کون سا مسلک میں کون سا ایسا بندہ ہے؟ کوئی دلیل، کچھ پہ دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں، یہ بس کیا ہے کہ ایک وہ ڈھونگ رچا رہا ہے، ڈھونگ کہ جی گستاخی۔ اب دیکھیں آگے، اگر کافر ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے، مسلمان کو اگر دوسرا مسلمان قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے ڈرے تو سر پھر ڈر جانا چاہیے کہ معاملہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہے۔ میں آپ کو نمونے کے طور پہ ایک آیت پیش کر دیتا ہوں، اور آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آیت کبھی بھرے مجمع میں، کبھی دوستوں کے اندر، کبھی اپنے خاندان کے لوگوں میں بیٹھ کے آپ اس آیت کو بیان کریں اور اس کا ترجمہ جس مکتب فکر کے وہ ہے نا اسی کا ہی ترجمہ پڑھ کے آپ بتا دیں۔ اچھا، اب باتوں میں تضاد آ گیا کہ یہ آیت پڑھ کے آپ کہیں بھی سنائیں گے تو آپ کو ڈر لگے گا مسلمان کو گستاخی کا فتویٰ، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی مکتب فکر کا ترجمہ، اس کا مطلب ہے ترجمے میں جب آیت ہے اور آیت کو مانا ہے تو مسلمانوں نے ترجمہ کیا ہے، تو جس مسلک کے بندے کو آپ وہ پڑھ کے سنائیں گے اور وہ گستاخی کا فتویٰ لگائے گا، اسی مسلک کی تو آپ خود کہہ رہے ہیں انہوں نے ترجمے کی ہوئی ہیں، تو گستاخی کا ترجمہ انہوں نے کیوں کیا ہے؟ اگر وہ گستاخی سمجھتے ہوتے، کوئی مسلک بھی، چاہے وہ کسی مسلک کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے، کوئی مسلک بھی ہو، اگر وہ اس آیت کو گستاخی سمجھتا ہوتا تو اس کا ترجمہ کیوں کرتا؟ اب خود کہہ رہا ہے جی آپ ان کے مسلک کے ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو، بھائی جب وہ ہے ہی گستاخی ان کے نزدیک تو وہ ترجمہ کیوں کریں گے؟ تو گستاخی ترجمہ کیا جاتا ہے؟ نہیں، گستاخی کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ ڈھونگ رچا رہا ہے نا، اب اپنی ہی بات میں تضاد آ گیا۔ اسی ویڈیو میں پہلے کیا کہہ رہا ہے کہ آیت ترجمہ پڑھ کے سنائیں گے تو وہ گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے، اب خود کہہ رہا ہے انہی کے ترجمہ اٹھاؤ اور انہی کے ترجمے سے وہ آپ پڑھ کے سناؤ۔ اس کا مطلب ہے اگر وہ گستاخی سمجھتے ہوتے تو وہ ترجمہ کیوں کرتے؟ وہ لکھتے کیوں؟ ترجمہ جب کیا ہے تو قرآن کی آیت سمجھتے ہیں، گستاخی نہیں سمجھتے، تبھی تو کیا ہے۔ اب آگے دیکھیں، اور اس کا ترجمہ جس مکتب فکر کے وہ ہے نا اسی کا ہی ترجمہ پڑھ کے آپ بتا دیں اور پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتی کیا ہے۔ حالانکہ قرآن کی آیت ہے، ترجمہ بھی ان کے اپنے علماء نے کیا ہوا ہے، خواہ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ اٹھا لیں، اشرفی تھانوی صاحب کا اٹھا لیں، جونا گڑھی صاحب کا اٹھا لیں، فتح محمد جلندری کا اٹھا لیں، سید فرمان علی شاہ کا اٹھا لیں، میں نے سارے فرقوں کے علماء کے نام لے دیے۔ یہ سنیں جی آیت، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 188۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے۔ تو اگر نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی نا۔ اور ابھی یہ بات اچھا، اصل میں جو اس میں وہ پیٹ میں درد تھا نا، وہ درد نکالا اس نے۔ اب کہیں اور آیتیں بھی ہیں، یہ اس کے بعد جو آیت آئی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، اور اس کے علاوہ دیگر بھی قرآن کی آیات کریمہ آئیں کہ جن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو شان و شوکت سے نوازا ہے۔ اب قرآن میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے اللہ نے اس کے بارے میں کچھ حکم نازل فرمایا، بعد میں کچھ نازل فرمایا، تو جو حکم ہیں ان دونوں کو دیکھنا پڑے گا اور پھر اس میں کوئی ایک اعتدال پسندی کے ساتھ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ مثلاً اب تو قرآن میں تو اللہ نے یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب آج کوئی کھڑا ہوئے نعوذ باللہ من ظالم، یونس علیہ السلام ظالم تھے، کوئی اس طرح گستاخی کرے گا؟ نہیں۔ اب یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ میں بحر و بر کا خالق ہوں، میں جانوروں کا بھی خالق ہوں، میں اللہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہر خشک و تر ہر چیز کو میں نے پیدا کیا۔ اب خنزیر کو کس نے پیدا کیا؟
اب کوئی کل جو ہے بندہ مرز جیسا کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ جی اللہ تو خالق خنزیر ہے، یہ اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے، اللہ خالق خنزیر ہے، یہ اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے، تو بھائی جب ایسا کہیں گے تو کیا ہے، ہند الفقہا خالق خنزیر کہنا اللہ کو یہ کفر ہے، حالانکہ حقیقت ہے، یہ بات حقیقت میں بنی، لیکن جو ہے وہ کرنے حقیقی بات بھی اس کا تعویل کرنی ہے، ادب کے ساتھ بات کرنی ہے، بے ادبی نہیں لانی، اس لیے ادب ضروری ہے دین کے ساتھ ساتھ۔ واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ جو ہے مکر واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ جو ہے وہ بہتر مکر کرنے والا ہے۔ اب لفظ مکر جو ہے یہ عیب ہے، اب یہ عیب لفظ مکر کا معنی مکر ہی کر کے نا آپ اس عیب کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، آپ کافر ہو جائیں گے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ اللہ کے ساتھ کسی عیب کو جوڑنا یہ کفر ہے، جب قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ مکر کرنے والا ہے، تو اب کیا یہ لفظ مکر کا معنی اللہ کی طرف آپ اس کا راجع کریں گے؟ اللہ نہیں کریں گے۔ اس کے اندر ہم کیا کریں گے؟ اس ترجمے کے اندر ہم تعویل کریں گے یا باقی دیگر جو شانیں ہیں ان کے ساتھ ملا کر کے بات کریں گے۔ اب جہاں نبی کی شان دیگر معاملات میں بیان ہوئی ہے، تو ایک وہ آیت جس کے بعد اور کئی آیتیں اس کے جو ہے نا وہ اگلا میری گفتگو آنے والی ہے اس پہ انشاءاللہ، اور اس آیت کے اوپر آج سے 4 سال قبل میرا کلپ موجود ہے۔ یہ کہتا ہے نا لوگوں کو سنائیں گے تو گستاخی ہو جائے گی اور لوگ آپ پر فتویٰ لگائیں گے گستاخی کا۔ یہ بندہ فقیر کا آج سے 4 سال قبل کا اس ویڈیو موجود ہے اس آیت کے اوپر، اس آیت کے اوپر بندہ فقیر کا روزے کی حالت میں، جھوٹ نہیں بول رہا، میرا آپ چیک کر دیں یوٹیوب پر، 4 سال قبل کا میرا کلپ موجود ہے میں بندہ فقیر کا۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی اگر اس کو آیت کو بیان کریں گے تو آپ کے اوپر فتوے لگیں گے۔ اس آیت کے اوپر تو علماء نے بحث کی ہے، ہر کتب کے اندر بحث کی ہے، میں کتابیں دکھانے لگ جاؤں تو ہر مسئلہ کے علماء نے اس آیت کو اپنی خطابوں کے اندر بیان کیا ہے۔ آپ علم غیب کا عنوان نکالیے، آپ علماء کو سرچ کریں، آپ کو علم غیب کے موضوع پر اس کے اوپر تحقیقات ملیں گی، اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس آیت کے اوپر جو بحث کی ہے وہ تمام اہل سنت کو عقیدہ ہے۔ اس میں آگے چل رہی ہے، اچھا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ، تو میں اپنے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا یہاں پر، اس آیت پہ غور کریں کہ اگر میں اپنے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ٹھیک ہے، الا ما شاء اللہ، میں اب اللہ کا استثناء کھا گیا یہ، کیونکہ اس کو اللہ کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا، عربی کی پڑھی جو نہیں ہے اس نے کہا کہ جی کہ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ لا املکو لنفسی، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ نفعا ولا ضررا، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہاں تک بات اس نے بتائی، الا ما شاء اللہ، اب اللہ کا استثناء یہ پوری ویڈیو میں اس نے بیان نہیں کیا، کیوں؟ مگر جیسے اللہ چاہے۔ تو ہم تو یہی ہمارا عقیدہ ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے چاہنے سے نبی ہر چیز چاہتا ہے، خود سے نہیں۔ خود سے چاہے گا تو وہ خدا ہو جائے گا، اور خود سے جو مانے گا وہ خدا مانے گا، وہ اللہ کے برابر مانے گا نا، تو پھر ہم تو ایسی کیپیسٹی اللہ کے رسول کے لیے نہیں مانتے، اور جو ایسا مانے گا ہم تو کہتے ہیں وہ مشرک ہے، اور عیسی علیہ السلام کے چاہنے والوں نے ایسا ہی کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ جب عطا کرے، جب اللہ اختیار دے، تو پھر اللہ ایسا اختیار دیتا ہے، سورہ کاف کے اندر ہے کہ خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا، پوچھا کہ بچے کو قتل کیوں کیا ہے؟ میرا یہ آج موضوع نہیں ہے، صرف میں آج ویڈیو دکھا رہا ہوں، اس منافق کی ویڈیو دکھا رہا ہوں، میرا موضوع وہ نہیں۔ اگر موضوع وہ آ جائے میں قرآن سے دکھاؤں کہ اللہ نے کس کو کتنا اختیار دیا۔ خضر علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا کہ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا، سورہ کاف کے اندر واقعہ پورا موجود ہے، میرے ویڈیو آ چکی ہے آلریڈی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں کیا ایسا، تو اس نے کہا کہ اس لیے کیا کہ یہ بڑا ہوگا اور بڑا ہو کے کافر ہوگا۔ اے خضر، یہ تجھے علم غیب کس نے بتایا ہے کہ بڑا ہوگا؟ جو بعد میں ہونا ہے وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو کل کو کیا ہوگا، قیامت کب آئے گی، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اے خضر، یہ بچہ بڑا ہوگا اور بڑا ہو کر کافر ہوگا، اور والدین کو بھی کافر کرے گا۔ جب کرے گا تو خضر تو کون ہوتا ہے؟ تو خدا ہے؟ تو کو قتل کر رہا ہے اس کو؟ اور موسیٰ نے بھی آگے سوال نہیں اٹھایا، قربان جب موسیٰ کے عقیدے پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کیا، تو خضر یہ تو اللہ کا کام ہے نا، جب بڑا ہونا اسی قسمت میں ہے تو کون ہوتا ہے اس کو قتل کرنے والا؟ ہائے ہائے ہائے، اب قتل کرنا یہ کس نے اختیار دیا کسی شخص کو؟ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ بڑا ہو کر کافر ہوگا اور اس کو قتل کر دے؟
ادھر تو مولا علی کرم اللہ الکریم ہے، مولا علی کو بتایا گیا کہ مولا علی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو شہید کون کرے گا؟ کہا کہ یہی شخص ہے جو مجھے شہید کرے گا۔ تو کہا کہ پھر جب شہید کرے گا تو اس کو ابھی پکڑ دے، اولاد میں کیوں نہیں ڈالتے؟ اولاد میں ڈالیے۔ کہا کہ شریعت کا حکم یہ ہے جب تک واقعہ ہو نہ جائے ہم کوئی قدم اٹھا نہیں سکتے، ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی، ایک کام ہوا ہی نہیں ہے، پہلے ہم کون ہیں کوئی کام اس پہ قدم اٹھانے والے۔ اسی طرح آپ دیکھیں خضر علیہ السلام کون ہے پہلے قدم اٹھانے والے؟ کوئی وحی آئی تھی؟ کوئی کرینہ تھا؟ نہیں، کرینہ نہیں، اللہ نے ایک علم دیا ہوتا، اختیار دیا ہوتا، جو علم سے معلوم ہوتا اس پہ وہ اختیار استعمال کرتے۔ خضر علیہ السلام کی یہ شان تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو اختیار نہیں دیا گیا الا ماشاء اللہ۔ اب آگے دیکھیے، کنکلوڈ نہیں ہوئی یہ آیت، اس میں آگے چل رہی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا، اس طرح کہ ہمارے بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے۔ خود، یہ خود کا معنی کہاں سے نکالا جناب؟ ایک کوشچن ہے میرا۔ اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا، اگر خود کا معنی انہوں نے سلیس اردو کے تحت نکالا ہے تو ہم نے بھی ذاتی کا معنی سلیس اردو کے تحت نکالا ہے۔ عقیدہ ہے، جب ہم انہیں یہ بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے لڑتے ہیں، نہیں ہم تو کہتے ہیں اللہ بتاتا ہے، نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یک مشت سارا علم دے دیا ہوا ہے، اب نبی علیہ السلام کو اللہ کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ کس نے کہا ہے بھائی؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو زمینوں اور آسمانوں کا علم عطا کیا ہے۔ حضور جب جس طرف توجہ فرماتے ہیں حضور کے علم میں آ جا، اللہ تبارک تعالیٰ وہ حضور کے علم میں ڈال دیتے ہیں۔ بس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جس طرف توجہ نہ فرمائیں، اللہ کے رسول جس طرف توجہ نہ فرمائیں وہ حضور اس طرف توجہ نہیں جاتی، تو حضور کے علم میں وہ چیز نہیں۔ جب حضور توجہ فرماتے ہیں حضور کے سامنے وہ چیز عیاں ہو جاتی ہے۔ بات سمجھا رہی ہے نا؟ اس پہ میرا اہل سنت کے عقیدے کے اوپر میرا گھنٹے کے کلپ آ چکا ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ دیا ہوا ہے، اب نبی علیہ السلام کو اللہ کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہم کہہ رہے ہوتے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر حاصل کیا، نہیں، آپ کہتے ہیں سب کچھ مل گیا۔ یقین نہ ہے تو آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا اور ما کانا و ما یکون کا علم انہیں سکھا دیا۔ ما کانا و ما یکون یعنی جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوگا سب کا علم دے دیا۔ تو اب فرق صرف رہ گیا ذاتی عطائی کا۔ ویسے تو اب انہوں نے کیا پیش کیا کہ ما کان و ما یکون کا علم دے دیا۔ امام احمد رضا خان نے ترجمہ میں لکھا ہے، میں قربان جاؤں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پر، یہ ترجمہ امام احمد رضا خان لکھا ضرور ہے، لیکن یہ جو ترجمہ ہے نا امام احمد رضا خان نے، میں یہ سمجھتا ہوں گا کم سے کم کچھ بھی نہیں نا تو کم سے کم 100 سے زیادہ تفسیر پڑھنے کے بعد یہ ترجمہ کیا ہے۔ میں بڑے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں مرزا صاحب کی نسل کو بھی چیلنج کر رہا ہوں، یہ 100 سے زیادہ تفسیریں پڑھنے کے بعد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، یہ جو ترجمہ ہے نا علم غیب والا کہ ما کان و ما یکون، یہ ترجمہ امام ابن جریر طبری نے کیا، البیان فی کتاب العلم کے اندر علامہ دمشقی الحنبلی العادل ابن عادل نے کیا، اور کہا کہ وہ قول لاتے ہیں کس کا؟ ابن عباس کا ابن کیسان کے واسطے سے، کہتے ہیں کہ بالحاظ المراد بالانسان ہن محمد، کہ یہاں انسان سے مراد کیا ہے؟ انسان سے مراد کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حل اب بیان کے تحت لکھتے ہیں ابن عادل وکیل ما کان و ما یکون، اس میں کیا ہے؟ ما کان و ما یکون ان الاولین والآخرین و یوم الدین۔ یہ جو احمد رضا خان نے ما کان و ما یکون لکھا ہے نا میری جان، یہ احمد رضا خان کو بعد میں آپ اتنے گھٹیا انسان ہو کہ آپ آج کے مولویوں یا آج کے علماء کے اوپر لعن طعن کرنے کے لیے ان کے اکابرین کے اوپر لعن طعن کرتے ہو، لیکن آپ میں جرأت ہے نا، جرأت، تو آپ ابن عادل کے اوپر فتویٰ لگاؤ، اور ابن عادل کے اوپر نہیں، ابن عباس کے اوپر لگاؤ۔ یہ حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان سے مراد کیا ہے؟ انسان سے مراد کیا ہے؟ امام طبری نے اس کو یہ لے کے آئے، امام سیوطی در المنصور کے اندر لے کے آئے، اور اس کو ابن حمید نے، ابن منذر نے، اور ابن جریج نے، اور انہوں نے اپنے علامہ بغوی نے تفسیر بغوی کے اندر بھی اس کو روایت کیا ہے، اور دیگر ائمہ نے بھی اس کو روایت کیا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ بیان سے مراد کیا ہے؟
المراد و بیان وکیل ما کان وما یکون لان ان اولین والآخرین یوم الدین، اول و آخرین کا ما کان وما یکون کا علم۔ تو یہ کون مراد دیا، کس نے مراد دیا؟ یہ مرزا خان کا نہیں لیا، مرزا خان سے پہلے جن ائمہ نے کیا ہے نا ان کے اوپر فتویٰ اٹھاؤ، اور بیہقی کے اندر بھی یہ روایت سند کے ساتھ موجود ہے، اس کو ان کے امام بیہقی کے اوپر فتویٰ لگاؤ، ابن عباس کے اوپر، ابن کثان کے اوپر فتویٰ لگاؤ تم، کیونکہ تم ہو جاہل، تم نے صرف آج کے لوگوں کو دبانے کے لیے صرف رہ گیا ذاتی اتائی کا۔ ویسے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں الدولۃ المکیہ کے اندر جو انہوں نے علم الغیب کے اوپر کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جی انبیاء اور اللہ کے علم کا تو ایسا ہی فرق ہے جیسے ایک سمندر ہو اور دوسری طرف ایک قطرہ، کوئی اگر پرندہ اپنی چونچ میں لیتا ہے تو اتنا ڈفرنس ہے، لیکن جب ڈفرنس ایک قطرہ کوئی اگر پرندہ اپنی چونچ میں لیتا ہے تو اتنا ڈفرنس ہے، لیکن جب ڈفرنس پوچھے کہ جو اتنا بڑا ڈفرنس ہے کہیں پھر جھلکنا تو چاہیے نا۔ تو جیسے آپ یہ بات کریں کہیں گے آپ نبی کے علم کو ناپ رہے ہیں، آپ تو بڑے گستاخ ہو گئے، ناپا تو آپ نے خود ہے، آپ نے کہا کہ سمندر اور قطرے کا فرق ہے، تو کوئی ہمیں موٹا سا فرق بتا دینا، اچھا تو فوراً گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے۔ کہتا ہے جی ناپا آپ نے خود ہے، یہ ناپا احمد رضا خان نہیں ہے، جہل ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ قصص وہ قصہ بیان کرتے ہوئے خضر علیہ السلام والا، یہ خضر علیہ السلام والا جو واقعہ ہے سورہ کہف کے اندر، سورہ کہف کی تفسیر میں قصہ بیان کرتے ہوئے خضر علیہ السلام سے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے خضر اللہ نے تجھے اتنا علم دیا ہے، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ وہ سامنے دیکھ، تو ایک سمندر سے ایک چڑیا نے پانی لیا، جب چڑیا نے پانی لیا نا سمندر سے تو خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ جو چڑیا نے پانی لیا ہے نا چونچ میں وہ ہمارا علم ہے، اور یہ جو سمندر کا پانی ہے نا یہ اللہ کا علم ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زمینوں آسمانوں کا جو علم ہے جو اللہ نے اللہ کے رسول کو دیا ہے یہ تو قطرے برابر، اور جو باقی جہان ہے اللہ کے، اور جو باقی جو ہے اللہ کے جو ہے اللہ نے کائناتیں بنا رکھی ہیں تو ان کا جتنا بھی علم ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ اللہ کا علم ہے۔ تو ہم زمین و آسمان کا جو علم ہے، اس کائنات کا جو علم ہے، ہم عالمین کا جو علم ہے وہ اللہ کی رسول کو عطا ہونا مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کمپیٹنسی نہیں ہے، جس طرح عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا دودھ اتار سکے، کہتا ہے کہ اب دیکھیں مثالیں بھی اس کی دیکھیں نا، وہ مجھے ایک چلے چھوڑیں، میں ایک مصنف کو پڑھتا ہوتا ہوں، وہ جب بات سمجھاتا ہے نا تو اس طرح کی گھٹیا مثالیں دیتا ہے، وہ مصنف بھی کافر گزرا ہے، میں نام نہیں لیتا، تو اس کی پوری کتاب ہے کہ اس مصنف کے پسندیدہ واقعات، تو اس کی بھی نا وہ پوری کتاب چھپنی چاہیے کہ یہ نا مثال کیسے دیتا ہے، یا تو لڑکی کی دے رہا ہوگا یا عورت کے دودھ اترنے کی دے رہا ہوگا۔ اب کہتا ہے کہ جس کو عورت کو دودھ اتارنے کا اختیار نہیں ہے، تو آج کل تو بھائی میڈیسن آ گئی ہیں، میڈیسن کے ذریعے عورت اتار بھی سکتی ہے اپنے اختیار کے ساتھ، تو اب یہ کیا ہے، اب میڈیسن خدا یا غیر، یہ تو کوئی یعنی اب یہ کیسی مثالیں اس نے جوڑ رکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں ذرا۔ جب تک وہ دوت ہے اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کی، اسی طریقے سے کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں یہ چیز ہوتی کہ اسے کوئی غیبی خبر پتہ چل جائے، جب تک۔ میں اس بندے کو لعنتی سمجھتا ہوں جو عورت کے دودھ اترنے کی مثال کو اللہ کے رسول کے علم کی مثال کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے، میں اس کو جہل مطلق اور بد درجے کا بدیانتی اور جو الفاظ میں روزے میں ہوں نہیں کہنا چاہتا کچھ بھی۔ میں نہیں یہ چیز ہوتی کہ اسے کوئی غیبی خبر پتہ چل جائے جب تک اللہ تعالیٰ اس پہ ظاہر نہ کرتے، یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے جو آپ سیکھ لیں گے اور پھر آپ جب چاہیں فارمولہ لگائیں اور آگے رزلٹ نکلے، نہیں۔ اگر تم فرماؤ میں غائب جان لیتا ہوتا لستکثرت من الخیر، تو میں تو بہت خیر کثیر جمع کر لیتا۔ اب میرا چیلنج ہے، جو شاید کو مورا بناتے ہیں وہ چیلنج ہے میرا، وہ کہہ دیں کہ اللہ کے رسول نے خیر کثیر حاصل نہیں کی، چیلنج ہے میرا۔ اگر اس آیت کا جو ظاہری مفہوم معنی آپ یہی لیتے ہیں تو میرا چیلنج ہے کہ لکھ کے مجھے دے دیں کہ اللہ کے رسول کو زندگی میں کبھی خیر حاصل نہیں ہوئی، اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے کوئی تکلیف حاصل نہ ہوتی، تو ذرا مجھے اس بارے میں ذرا لکھ کے دیں مجھے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بعد پھر آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا نبی بہت ساری خیر اکٹھی کر لینے کی بات ہی نہیں ہے، تو کہہ دے کہ تجھے لوگ خدا نہ مانیں، تیرے شرک نہ کریں، اس لیے تو کہہ دے کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں جانتا، بس میں اعلان کروں گا پھر کہ تو خیر کثیر تجھے عطا کی ہے، انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے نبی کو خیر کثیر عطا کیا۔ اس کا جو بیسک معنی ہے صرف حوض کوثر نہیں ہے، امام فخر الدین رازی نے لکھا اور دیگر مفسرین نے لکھا، اور پھر ابن عباس سے قول بھی ملتا ہے،
ٹھیک ہے. وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی. یعنی اگر مجھے مستقبل کا خود پتا ہوتا تو مجھے تکلیف ہی نہ پہنچتی. کیا اللہ کے رسول کو صرف تکلیف ہی آتی رہی ہے، کبھی خیر حاصل نہیں ہوئی؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کو خیر کثیر عطا ہوئی ہے. اللہ کے رسول کو خیر کی انتہا درجے کمال عطا کیا گیا. تو یقیناً علم خیر ہے تو علم کا بھی کمال عطا کیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ کافروں کے لیے یہ آیات کفار کے لیے ہیں، اور کافر والی آیتیں جو مسلمانوں پہ چپساں کرتے ہیں. اچھا یہ 1 منٹ، ویسے وہ ترجمہ کر دیتے ہیں ایمان لانا. میرا چیلنج ہے، اس بات بھی میرا چیلنج ہے. وہ بخاری اور مسلم میں روایتیں ہیں نا کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کفار والی آیتیں مسلمانوں پہ چپسا کریں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قوم عاد اور سمود کی طرح انہیں کاٹ ڈالو. وہ بدترین قوم ہوں گے اور وہ جہنم کے کتے ہوں گے. یہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے نا. ذرا وہ جو بتائیں نا اس روایت کا مصداق کوئی تو ہے نا. کون ہے جو مسلمانوں والی کافر والی روایتیں آیتیں کافر والی آیتیں مسلمانوں پہ چپساں کرتا ہے؟ وہ کون ہے؟ کوئی تو ہوگا نا، کہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی تو ہے نا. تو اب یہ جو اس آیت میں ہے کل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یہ کل کا اطلاق کن کے لیے ہے؟ صحابہ کرام کے لیے. میرا چیلنج ہے اس بات کو کہ اللہ نے فرمایا اے نبی کل، تو کہہ دے اے نبی کہ جو ہے میں اگر غیب جانتا ہوتا تو مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ ملتی. میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ ملتی اور میں بڑی ساری خیر اکٹھی کر لیتا. تو اللہ کے رسول کبھی یعنی خیر تو ملی نہیں ہے. اس آیت تو یہ ظاہر ہو رہا ہے نا، آپ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو کبھی علم غیب کبھی نہیں تھا، اور جب تک کبھی علم غیب نہیں تھا تو کبھی خیر بھی نہیں ملی ہوگی. کیونکہ یہاں علم غیب کے ساتھ خیر جڑی ہوئی ہے، نفع جڑا ہوا ہے، نقصان جڑا ہوا ہے اور تکلیف جڑی ہوئی ہے. اگر اللہ کے رسول کو ہمیشہ نقصان ہوا اور تکلیف ملی تو اس کا مطلب ہے نفع اور خیر کبھی نہیں ملی، کیونکہ حضور غیب نہیں جانتے تھے. اور اگر غیب جانتے ہیں تو تبھی تو نفع اور خیر ملی ہوگی. تو اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، انا اعطیناک الکوثر. جب اللہ نے خیر کثیر عطا فرمایا تو اس کا مطلب ہے اللہ نے نفع بھی عطا فرمایا اور اللہ نے علم غیب بھی عطا فرمایا. تو یہ چاروں چیزوں کو ایک ساتھ، کیونکہ ہر چیز کا وجود جدا ہے، ہر چیز کا وجود جدا ہے لیکن ہر چیز کا وجوب یکساں ہے. مرزا صاحب تو بس وہ پڑھ رہے ہیں نا، ترجمہ پڑھ کے تو بیوقوف بنا رہے ہیں نا. اور پھر اس آیت کا شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ کل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اعلان فرما دیجئے. کس کو؟ یہ چیلنج ہے میرا چیلنج ہے اس بات پہ. یہ کس کو اعلان فرما دیجئے؟ اگر صحابہ کرام کو بیان فرما دیجئے پھر تو میرے صاحب کی بات کسی حد تک مان لیں گے. لیکن اگر اس کا اطلاق اس وقت کے کفار کو تھا، اگر میں تفسیری پیش کروں گا، اگر جمہور کی رائے یہی ہے کہ اس آیت کے جو زیادہ مصداق تھے وہ کون تھے؟ کفار تھے. اگر کفار کے لیے یہ آیت نازل ہوئی اور کفار والی آیت مسلمانوں پہ چپسا کرنا کس کا طریقہ ہے؟ ان کا طریقہ ہے جنہیں اللہ کے رسول فرمایا جو جہنم کے کتے ہیں. کوئی 295 نہیں لگا. یہ صرف اپنی ایک وہ عجیب سی عوام میں ایک علماء کے خلاف ایک بھڑکا رہا ہے تاکہ علماء سے لوگ دور ہوں. پھر یہ طبقہ جو ہے تباہی کی طرف جاتا جائے. اب بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 پیش کر رہا ہے، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 پیش کر رہا ہے یہ، اور آگے استمن آ رہی ہے. تو اس میں کیا کر رہا ہے یہ کہ کل ادعو. اب یہ کل کا جو اطلاق ہے یہ کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے. اللہ کافروں سے بھی اب کفار والی آیتیں مسلمانوں میں چپساں کر رہا ہے. یہ آپ خود دیکھ لو، یہ آپ سمجھو، یہ کفار والی آیتیں مسلمانوں پہ چپساں کر رہا ہے صاف صاف. یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 و 57 ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کفار جو اللہ کے نیک ولیوں اور نبیوں کے بت بنا کر کے اور جنوں کے بت بنا کر کے ان کی پوجا کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو نبی ہیں اور جو ولی ہیں یہ خود ان کا طریقہ کیا ہے. یہ طریقہ ان کا یہ تھا کہ یہ نبی اور ولی اپنوں میں سے جو زیادہ مقرب ہیں ان کے وسیلے دے کر کے اللہ کی برگاہ میں جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے. تو اب کیا ہے، اس نے کتنا بڑا ڈرامہ چلایا کہ ایک آیات جو کفار کے لیے جو بت بنا کے عزیر علیہ السلام کی اور عیسی علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی اور جنوں کے اور اس طرح کے جنوں کے متعلق ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی جو ہے نا متعلق یہ آیات اتری
اور اس کی تفسیر بخاری مسلم میں ہے، آگے انشاءاللہ میں کلپ لاؤں گا اس کے متعلق. تو جو ہے یہ کیا ہے، اس نے اس آیت کو فٹ کیا کدھر؟ بابوں پر، یعنی اولیاء اللہ پر، مسلمانوں پر، اہل سنت پر. یعنی کافروں کی آیت مسلمانوں پہ چپساں کر رہا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو آیتیں مسلمانوں، جو کافروں والی آیتیں جو مسلمانوں پہ چپساں کر دیتا ہے، اللہ نے فرمایا وہ اس کلاب النار، وہ جہنم کے کتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.